والدین، استاد، دوست اور شریک حیات، یہ ایسے رشتے ہیں جو روزانہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرتے ہیں اور ہمیں ان رشتوں کی بہت قدر کرنی چاہیے۔ اسی رشتوں کی قدر کے لیے ایک ایکسرسائز دا لائف آف چینجنگ پاور آف گریٹیٹیوڈ میں مارک ریکلو لکھتے ہیں کہ یہ ایکسرسائز آپ اپنے رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے ضرور کیجیے، یعنی اظہار کیجیے، لکھ کر ایک خط لکھیے ان کو کہ آپ ان کے لیے مددگار ہیں، آپ کی زندگی ان سے خوشگوار اور خوبصورت ہو گئی ہے۔ یہ شکریہ کا خط یقیناً آپ کے رشتے کو مضبوط بھی کرے گا اور ایک دوسرے کے لیے دل بھی نرم کرے گا۔ اور اگر کچھ رشتے کبھی نم پڑ جاتے ہیں یا سست ہو جاتے ہیں تو ان رشتوں میں جان پڑ سکتی ہے۔ یہ ایکسرسائز آپ کی زندگی کے ہر لمحے کو خوبصورت بنا سکتی ہے۔ حالانکہ والدین، استاد، شریک حیات یہ آپ کے ساتھ پہلے سے بھی مخلص تھے، لیکن اس طریقۂ عمل سے آپ کے لیے اور بھی زیادہ مخلص ہو جائیں گے۔ والدین تو ہر وقت آپ لوگوں سے راضی ہی رہتے ہیں، لیکن اگر آپ والدین کا شکریہ ادا کریں گے اور اظہار کریں گے لکھ کر تو وہ اور زیادہ مخلص ہو جائیں گے اور زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ دوست جن کے ساتھ بیٹھ کر آپ ایک ایسے لمحات گزارتے ہیں جن سے آپ اپنے آپ کو بہت ہلکا ہلکا محسوس کرتے ہیں، آپ اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں، وہ باتیں جو کوئی ذمہ داری سے خالی ہوتی ہیں اور جو آپ کو چھوٹا یا بڑا ہونے کا احساس نہیں دلاتی۔ دوست ہی آپ کے ہر کمزور وقت میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، باہر کے یا آپ کے دل کے معاملات کیسے چل رہے ہیں ان میں وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے تحریری طور پر دوستوں کا شکریہ ادا کریں کہ وہ آپ کے ہر وقت کام آئے ہیں، آپ کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ رہے، آپ کی خوشیوں کو منایا اور آپ کی تکلیف کے وقت بھی وہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ جہاں کمزور پڑے دوستوں کے ہی حوصلے سے آپ آگے بڑھے، دوستوں کے ہی مشورے سے آپ آگے بڑھے۔ شریک حیات یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس میں ایک دوسرے کے منتظر رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اپریشیٹ کرے، اور جب آپ اپنے ایک دوسرے کو اپریشیٹ کرتے ہیں تو حوصلہ بڑھ جاتا ہے، جینے کی امنگ جاگ اٹھتی ہے۔ اور میاں بیوی کا تو رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ہی اپنی دنیا سمجھ لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ہی دنیا میں خوش رہتے ہیں۔ اس لیے ایک دوسرے کی شکر گزاری کا اظہار ضرور کرنا چاہیے، اس سے خاندان بھی مضبوط ہوتا ہے۔ استاد جو آپ کا کیریئر بناتا ہے وہ آپ کے کیریئر میں آپ کا ساتھی ہے، اس لیے استاد جو آپ کے ساتھ اتنی محنت کرتا ہے اس کو آپ شکریہ کیوں ادا نہیں کرتے؟ کالجوں، اسکولز اور یونیورسٹیز میں آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا ٹیچر ضرور ملا ہوگا جس نے آپ کی نفسیات کو سمجھتے ہوئے آپ کو ابھارا اور آپ کی قابلیت کو آگے بڑھایا۔ اس لیے آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کو شکریہ کا ایک خط لکھیے تاکہ وہ خوش ہو اور اس کے دل میں آپ کی قدر و محبت کا اضافہ ہو اور اس کے خلوص میں اضافہ ہو۔ استاد جب اپنے اسٹوڈنٹس کی طرف سے شکر گزاری کے خط کو دیکھتا ہے تو وہ ایسا خوش ہوتا ہے کہ اس سے اپنے پیشے سے مزید لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ مزید پرخلوص ہو جاتا ہے۔ جب آپ اس چھوٹی سی مشق سے، اس چھوٹی سی کاوش سے، شکر گزاری سے اپنے ان رشتوں کو سنبھالیں گے تو آپ سمجھیے کہ آپ صرف یہ رشتے ہی نہیں سنبھال رہے، آپ اپنے آپ کو بھی سنبھال رہے ہیں اور آپ معاشرے کو بھی سنبھال رہے ہیں، کیونکہ یہ سارے رشتے ہی مل کے ایک بہترین معاشرہ بناتے ہیں۔ اگر آپ والدین کی قدر نہیں کریں گے تو خاندان بالکل بے ترتیب ہو جائے گا۔ شریک حیات کی اگر آپ قدر نہیں کریں گے تو خاندان کیسے سکون پا سکتا ہے؟ اس لیے شریک حیات کی بھی شکر گزاری ضروری ہے۔ اور اگر دوستوں کا ادب احترام نہیں کریں گے، دوستوں کا شکریہ ادا نہیں کریں گے تو آپ خوبصورت لمحات کس کے ساتھ بتاریں گے؟ آپ کی زندگی سونی سونی رہے گی۔ اور اگر استاد کا ادب احترام نہیں رہیں گے تو استاد کے دل سے جذبہ جو خلوص کا تھا کیریئر بنانے کا اپنے اسٹوڈنٹ کا، وہ سب مدھم پڑتا چلا جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو اپنی ذمہ داری سنبھالتے ہوئے ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے۔ تحریر میں لکھی گئی شکر گزاری بہت اہمیت رکھتی ہے۔ آپ زبانی طور پر بھی شکریہ ادا کر سکتے ہیں، وہ بھی بڑا اچھا خوبصورت لگتا ہے، لیکن
اگر آپ تحریری طور پر شکریہ ادا کریں گے تو وہ تحریر زندگی کے خوبصورت لمحات میں سے ایک خوبصورت لمحہ بن جائے گی اور وہ یادگار بھی رہے گی۔ والدین ہوں، استاد ہوں، شریک حیات ہوں، وہ جب بھی کبھی اکیلے ہوں گے، تنہا ہوں گے، آپ ان کے پاس نہیں ہوں گے، تو وہ آپ کی تحریر نکال کے دیکھیں گے اور مسکرائیں گے اور ان کا دل خوش ہو جائے گا اور وہ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے، وہ آپ کے لیے مزید پرخلوص ہو جائیں گے۔ تو بس ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان رشتوں کا احترام کریں، قدر کریں اور شکر گزاری کے طور پر یہ خط لکھنے کی مشق کریں، اور اس میں کوئی بھی ہچکچاہٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لکھ کے دیکھیے، آپ کو بہت اچھا رسپانس ملے گا اور آپ کا دل بھی مطمئن رہے گا۔